بعض لوگوں کا یہ موقف رہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے باہمی معاملات درست نہیں ہوتے اس وقت تک خلافت کا قیام ممکن ہی نہیں۔ ان کے بقول اگر بزور طاقت خلافت قائم بھی کر دی جائے تو مسلمانوں کے اندر دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، جھگڑے اور دیگر خرابیاں جوں کی توں باقی رہیں گی۔ بظاہر یہ بات دل کو ہٹ کرتی ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو حقیقت مختلف سامنے آتی ہے۔ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص پاکستان میں ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، راستے میں کچرا پھینکتا ہے، لیکن یہی شخص جب قطر یا یونائٹڈ کنگڈم جاتا ہے تو وہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی کرتا ہے اور جوس کا ڈبہ کچرا دان تک بھی پہنچاتا ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک مضبوط چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ یہی دراصل شریعت کا نظام ہے۔ اسلامی ریاست میں اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے تو نظام خلافت کے تحت شریعت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کا جو اعلیٰ تصور دیا وہی عملی صورت میں اس کا مقدمہ چلتا ہے اور ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملتی ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس میں پیٹرول پمپ سے لے کر ریڑھی والے تک، تعلیمی اداروں سے لے کر حکمرانوں تک سب پر ایک ہی پیمانے کا چیک اینڈ بیلنس قائم ہوتا ہے۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا جب ایک صحابی نے ان سے ان کے لباس کے بارے میں سوال کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ نظام خلافت میں سب پر احتساب ہوتا ہے، خواہ وہ عام فرد ہو یا حکمران۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ معاشرے کو صالح کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نظام خلافت ہی ہے۔ اگر صرف واض و نصیحت سے معاشرے درست ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مبلغ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور انداز گفتار کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نظام شریعت اور خلافت قائم کر کے معاشرے کو درست کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ واض و نصیحت سے ہی معاشرہ سدھر جائیں گے محض ایک خوش فہمی ہے۔ معاشرہ اس وقت تک درست ہوگا جب جرم کے مقابلے میں قانون حرکت میں آئے، اور یہ صرف اور صرف نظام خلافت کے قیام کے بعد ہی ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نظام کے قیام کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا تو ہم کیوں صرف نصیحتوں پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں بھی وہی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا؟